مجھے کا جو انتظامیہ ہے اور میرے سامنے جو بیٹھی ہے اسپیشل چائلڈس کی ٹیچر، اسپیشل چائلڈس، میری بہنیں، سب کو السلام علیکم۔ سلام کے بعد آج ہم سب کا یہاں پہ اس تقریب میں جمع ہونا میرے لیے، ہم سب کے لیے باعث فخر ہے کہ ہم یہاں پہ آئے اور ہم نے جو اسپیشل جو ہمارے چائلڈ تھے ان کی پرفارمنس دیکھی، چاہے وہ تلاوت ہو، نعت ہو، اسکرپٹڈ ڈرامہ ہو یا اور پرفارمنسز ہو، جس طریقے سے ان کو پریپریشن کرائی گئی، جس طریقے سے ان کو اس ایونٹ کے لیے تیار کیا گیا، جتنی ان کی فیکلٹی ہے، جتنی ان کی انتظامیہ ہے، سب داد کے مستحق ہے، کیونکہ ان کو تیار کرنا، ان کو ایک پرفارمنس کے لیے اسٹیج پہ لانا، عام بچے سے زیادہ ان کے لیے توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور تیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جس طریقے سے ان کو پریپیئر کیا گیا، جس طریقے سے ان کی پرفارمنس رہی، وہ بہترین تھی، بہترین سے بھی بہتر تھی۔ اور یہ جو معاشرے کے جو یہ طبقہ ہے، یہ زیادہ توجہ کا طلبگار ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے مدینے کی ریاست بنانی ہے، تو مدینے کی ریاست جو ہے وہ انصاف کی بنیاد پہ بنتی ہے۔ اگر آپ مدینے کی ریاست کی بنیاد دیکھیں گے تو اس کی جو بنیاد تھی وہ انصاف پہ مبنی تھی۔ انصاف ہوگا تو معاشرہ آگے بڑھے گا، انصاف ہوگا تو یہ معاشرہ آگے ترقی کرے گا، انصاف ہوگا تو معاشرے کا ہر پہلو جو ہے وہ بڑے طریقے سے پرومیننٹ ہوگا۔ اور یہ جو اسپیشل چائلڈ ہیں ہمارے، میں اکثر ادھر وزٹ کرتا ہوں، لاسٹ 2 ہفتے پہلے بھی یہاں پہ آیا تھا، ہم نے تقریباً کوئی ویل چیئر اور باقی جو ان کی ضرورت کی چیزیں تھی وہ ڈسٹریبیوٹ کی۔ اور آج میں نے مناہل کی تلاوت کو دیکھا، اس کی اسپیچ کو دیکھا، تو واقعی یہ داد کے مستحق ہے۔ اور جتنی بھی ان کی فیسلٹیز ہیں، جزیر جانی صاحب نے اسکولز کی بات کی، کالجز کی بات کی، خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم یہاں پہ تعلیم اور ایمرجنسی کی، تعلیم اور صحت کی ایمرجنسی لگائیں۔ ہماری جب پہلی کیبنٹ تھی جو اس میں مسنگ فیسلٹیز ہیں پورے خیبر پختونخوا میں، اس کی ہم نے ایک فہرست تیار کی اور 6.2 ارب اس کے لیے ہم نے مختص کیا، اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے منٹس میں اس کو اپروو کیا، اور اس کے لیے ہم نے 1.2 ارب کا پہلا گرانٹ بھی جاری کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو خیبر پختونخوا کی سکولز ہیں وہاں پہ کوئی مسنگ فیسلٹی نہ ہو، تو انشاءاللہ اس سال میں ہم تمام مسنگ فیسلٹیز خیبر پختونخوا کی تمام سرکاری سکولوں سے ختم کریں گے، چاہے وہ بلیک بورڈ کی جگہ ہم وائٹ بورڈ پہ جا رہے ہیں، ہم یونیفارمز کی جہاں پہ مسنگ ہے وہ دے رہے ہیں، جہاں پہ فرنیچر کا مسئلہ ہے وہ کر رہے ہیں، جہاں پہ واش روم کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے۔ تو خیبر پختونخوا کی یہ حکومت جو ہے یہ آپ کی حکومت ہے، یہ عام لوگوں کی حکومت ہے، اور سہیل آفریدی صاحب کے آنے سے یہ چیزیں مزید آپ کے ذہن میں پختہ یقین ہو گئے کہ واقعی خیبر پختونخوا کی یہ حکومت عام لوگوں کی حکومت ہے۔ اور میں اگر ہم اسکولوں کی بات کی، کالجز کی بات کی، صحت کی بات کی، تو آپ کو میں یہ خوشخبری یہاں پہ سناتا چلوں کہ انشاءاللہ اس سال ہم 1000 بیڈ کا نیا ہاسپٹل کوہاٹ میں قائم کرنے جا رہے ہیں۔ تو جو 1000 بیڈ کا ہم نیا ہاسپٹل بنائیں گے، اس سے پورے ساؤتھ ریجن کو فائدہ ہوگا، کرم سے لے کے کوہاٹ تک، پھر درگ سے لے کے، کیونکہ یہ جو مسنگ فیسلٹیز ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ صحت ہو، وہاں پہ کوئی مسنگ فیسلٹی نہ رہے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ آپ کی حکومت ہے، یہ جو حکومت ہے یہ عام لوگوں کی حکومت ہے، اس میں فیصلے آپ کے مطابق ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک خواب ہے کہ ہم یہاں پہ کوہاٹ میں ایک وومن یونیورسٹی بنائیں، کیونکہ جیسے کہ یہ موضوع ہے ہراسمنٹ کا، قانون کی بالادستی کا، قانون کے بارے میں آگاہی کا، خواتین کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ کوہاٹ میں ایک وومن یونیورسٹی ہم بنائیں، جس میں میری بچیاں جو ہیں وہ باپردہ بچے جائیں، اپنی تعلیم حاصل کریں، اور باپردگی سے اور واپس بھی اس طریقے سے آئیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ان قریب ہم اس کا اعلان بھی کریں گے۔ اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہم اس پہ کام ہو رہے ہیں، اس کی زمین جو چاہیے 100 کنال کی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ایک MOU ہم سائن کریں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ
اس ٹرم میں ہم ایک وومن یونیورسٹی اپنے کوہاٹ کی بچوں کے لیے گفٹ کریں گے، جو کہ بہت بڑا اقدام ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ پڑھی لکھی جو بچی ہوتی ہے وہ پوری ایک جنریشن کو پڑھاتی ہے، اور خواتین کی تعلیم پہ زیادہ ایمفسائز ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ خواتین کو اگر ہم تعلیم دیں گے تو وہ پھر آنے والی جنریشن کو وہ منتقل ہوتا ہے، آنے والی جنریشن کو وہ پڑھاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہوا ہے خواتین کی تعلیم پر۔ اور جہاں تک اسکول سے باہر بچوں کی بات ہے، جو لیبر ایکٹ لے کے آ رہے ہیں، جس میں ہم پہلے سال 75,000 بچوں کو اسکولوں کے اندر لے کے آ رہے ہیں، جو کام کرتے ہیں مختلف میکینک کے ساتھ، یا کسی بھی دکان پہ، یا کسی بھی ٹیلے پہ، یا کسی بھی دکان میں جو کام کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کفالت بھی ہم کریں، اور انشاءاللہ ہم کفالت کے ساتھ ساتھ ان کو اسکولوں کی طرف بھی لے کے آئیں گے۔ جہاں تک ایف کالج کی بات ہوئی کہ شہر کی بچیاں شہر میں ہونی چاہیے، بالکل ہم اس سے ایگری کرتے ہیں کہ شہر کی بچیاں شہر میں ہونی چاہیے۔ ہم جو سنگیڑ کا جو ہمارا ہاسپٹل تھا، کیونکہ جب میں پیدا ہوا تھا تو اس شہر میں 4 ہاسپٹل تھے، سنگیڑ تھا، KDA بن رہا تھا، لیاقت ہاسپٹل تھا، پولیس فاؤنڈیشن ہاسپٹل تھا، لیکن بدقسمتی سے ہماری جو آبادی ہے وہ بڑھتی گئی اور ہاسپٹل کم ہوتے گئے۔ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک KDA DHQ ہی رہ گیا۔ ہم لیاقت ہاسپٹل پہ کام بڑی تیزی سے کر رہے ہیں، آپ نے اس کی بلڈنگ تقریباً 30 فلور پہ چلی گئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ 1 سال میں ہم نیا ہاسپٹل بھی کھول دیں گے۔ ہم پولیس فاؤنڈیشن میں بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پولیس فاؤنڈیشن کی جو ہمارے شہر کے اندر ایک بہترین فیسلٹی تھی اس کو ہم بحال کریں، اور سنگیڑ کے لیے جو ہم نرسنگ ہاسٹل لے کے آ رہے ہیں، تاکہ جو لیاقت ہاسپٹل کا جو نرسنگ ہاسٹل کا ہمارا بلاک تھا، وہاں پہ ہم کوئی اور صحت کی فیسلٹیز آپ کو دیں، اور جو 1000 بیڈ کا ہم نیا ہاسپٹل کوہاٹ میں قائم کر رہے ہیں، تو ان چیزوں سے کوہاٹ میں جو صحت کے مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کی بات کریں تو تعلیم کے لیے بھی ہم نمبر 2 ہائی اسکول کو ہائی سیکنڈری کا درجہ دے رہے ہیں۔ نمبر 3 اسکول کے لیے میں نے ابھی 2.5 کروڑ کا جو ایک گرانٹ دیا ہے، وہاں بھی ہم ہائی سیکنڈری کی طرف جا رہے ہیں۔ نمبر 4 اسکول پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ ویسے بھی ہائی سیکنڈری ہے، اور خاص کر بچیوں کی بات کروں تو بچیوں کی جو تعلیمی ادارے ہیں اس پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک الگ سے وومن یونیورسٹی ان کے لیے بنے، ان کی جو کالجز ہے یا جو اسکول ہے، اس وقت اسکول ہے تو اس کو ہائی سیکنڈری کا درجہ دیں، اگر کالج ہے تو اس کو ہم ڈگری کالج بنائیں۔ تو یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں انشاءاللہ۔ انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارا بنیادی کام ہے، جو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، ہم وہ بھی کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ٹائم بھی شارٹ ہے، کیونکہ میں نے ذرا آگے میرا ایک وزٹ بھی ہے، اور اس کے بعد میں نے پشاور دوبارہ جانا ہے۔ وہاں پہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ادارے کا سربراہ بڑے غصے میں تھا، تو ہم نے انشاءاللہ اس کا بھی رسپونڈ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 5 سال تھے، ابھی 3.5 سال رہ گئے ہیں، حکومت کب تک رہتی ہے؟ کوئی اس حکومت بڑی پولرائزیشن ہے آپ کے سامنے ہے، لیکن جب تک یہ حکومت ہے، یہ آپ کی حکومت ہے، جب تک یہ حکومت ہے، عام آدمی کی حکومت ہے۔ اور ڈیف کے لیے اسپیشل ایجوکیشن کے لیے جو ہمارے یہاں پہ بچوں نے پرفارمنس دی، جو میں نے دیکھا، تو ان کے لیے ایک جتنی بھی فیسلٹی چاہیے تو اس کے لیے میں 50 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو جتنی بھی اس میں مسنگ فیسلٹیز ہے، وہ کمپوزر پرنٹر کی بات ہوئی تو وہ بھی ہم لے کے دیں گے۔ باقی جتنی مسنگ فیسلٹیز ہیں وہ ہم پورے کر کے رہیں گے۔ ہمارا یہ ماننا بھی ہے، اور اس حکومت کی ایک بڑی واضح پالیسی بھی ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ اسپیشل ایجوکیشن ہے، چاہے وہ ہماری بچیوں کی تعلیم کے ادارے ہیں یا بچوں کے ہیں، جہاں بھی مسنگ فیسلٹیز ہوں گے ہم وہ پورا کر کے دکھائیں گے۔ پرنٹر بھی آپ کو مل جائے گا، اور اس کے علاوہ اگر باقی بھی اسپیشل ایجوکیشن کے لیے کچھ چاہیے تو 50 لاکھ سے بڑھ کے بھی ہم ان کو دیں گے، کیونکہ یہ حکومت، یہ مینڈیٹ آپ کا ہے، اور عمران خان صاحب کا نعرہ ہے کہ تبدیلی اپنے آپ سے شروع کریں گے اور اس معاشرے کو آگے لے کے جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائیں گے۔